کہ معجزات تو بھائی جو قرآن و سنت میں معجزات ہیں وہ تو ہم مانتے ہیں. ہم اختلاف کرتے ہیں آپ جو اپنے بابوں کی جھوٹی کہانیاں بیان کرتے ہیں ان کو آپ کہتے ہیں کہ یہ نبی کے معجزات ہیں جو بابوں کے ذریعے ظاہر ہو رہے ہیں. اور کیا ظاہر ہو رہا ہے کہ جی نگاہ مار کے مرید کو جلا کے راکھ کر دیا, لوٹے کی ٹوٹی اس نے قبلہ رخ نہیں رکھی تھی. ہم کہتے ہیں یہ معجزہ نہیں ہے, یہ صراحتاً 302 کا قتل کا مقدمہ بنتا ہے تمہارے بزرگ کے اوپر اگر انہوں نے ایسا کیا ہے. کیونکہ نبی علیہ السلام تو بخاری مسلم میں آیا کہ انس بن مالک کہتے ہیں 10 سال حضور کو وضو کروایا, آپ نے کبھی مجھے نہیں ڈانٹا, کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں کیا, یہ کیوں نہیں کیا. نبی علیہ السلام تو اتنی شفقت فرمانے والے تھے. آپ بزرگوں کے ساتھ اس قسم کی جو کرامات منسوب کرتے ہیں ہم اس کے انکاری ہیں, کرامت کے نہیں, ان جھوٹی کرامتوں کے. مریدنی کو کیچ کر لیا. اب ثاقب رضا مصطفی جیسا بندہ اگر اس قسم کی کہانیاں کرے گا کہ مریدنی کیچ کی, تو ہم کہیں گے کہ بھی باولک نے مریدنی کیچ کی اور دوسری طرف نبی علیہ السلام تو بخاری مسلم ہے کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو ٹچ نہیں کیا بیعت کرنے کے لیے بھی. تو یہ تمہارے بزرگ کس طریقے پر چل رہے تھے, ہمیں ان چیزوں سے اختلاف ہے. باقی آ جائیں آپ معجزات کی طرف. دیکھیں نبی علیہ السلام کے 2 معجزات تو ایسے ہیں جو قرآن میں ہیں, اچھا, جو فزیکل فنامنا آف نیچر کو توڑنے والے جنہیں آپ معجزہ مانتے ہیں. ہم تو نبی علیہ السلام کو مکمل آپ کی مبارک ذات ہی معجزہ تھی, لیکن جس کو آپ معجزہ بولتے ہیں جو قانون قدرت کو توڑنے والی چیز یہ ہے. میں نے اپنے علماء سنا ہے کہ رسول اللہ خود بھی معجزہ تھے, بالکل ہم نہیں مانتے اس چیز کو. جی, لیکن میں ابھی وہ معجزات بیان کروں گا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے کام کیے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہوگا تو ہم معجزہ مانیں گے. مثال کے طور پر قرآن حکیم میں سورۃ القمر میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا. اچھا, اور یہ قرآن پاک کی اس آیت کے کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے جب کافروں نے کہا کہ کوئی نشانی آپ کے لیے ظاہر ہو, تو اللہ تعالیٰ نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا, ہیرا پہاڑ کے دائیں اور بائیں ہوا اور پھر بعد میں جڑ گیا. یہ وہ معجزہ ہے جو قرآن میں بخاری مسلم میں رپورٹ ہوا ہے. دوسرا معجزہ جو قرآن میں ہے وہ نبی علیہ السلام کا واقعہ معراج ہے, جو آپ کا الاسراء ہے, زمینی سفر, وہ سورہ بنی اسرائیل میں آیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. اور جو آپ کا آسمانی سفر ہے المعراج, بیت المقدس سے لے کر آسمانوں کا سفر, وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النجم میں ذکر کیا. اور بخاری مسلم میں بڑی تفصیل کے ساتھ آیا کہ مختلف آسمانوں پہ نبی علیہ السلام کی ملاقاتیں انبیاء کرام کے ساتھ ہوئی. تو یہ وہ معجزات ہیں جو قرآن میں رپورٹ ہیں. بخاری مسلم میں تو پھر درجنوں ہیں. مثلا بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج گرہن کی نماز پڑھا رہے تھے, آپ چند قدم آگے بڑھے, آپ نے یوں ہاتھ بلند کیا, پھر نیچے کیا, پھر واپس آئے. صحابہ کرام نے بعد میں پوچھا یا رسول اللہ یہ نماز میں کوئی اضافہ ہو گیا یا کوئی اور بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا نماز کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت دکھائی 7 آسمانوں کے اوپر, ماشاءاللہ, اور میں نے ارادہ کیا کہ میں تمہارے لیے جنت سے انگوروں کا ایک گوشہ توڑ دوں. اس کے لیے میں نے ہاتھ بلند کیا, پھر میں نے ترک کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کے اوپر پردہ رکھا ہے, اور اگر میں توڑ لیتا تو تم ہمیشہ کھاتے رہتے, کیونکہ جنت کو فنا نہیں ہے. نبی علیہ السلام دنیا میں کھڑے ہو کر آپ کا ہاتھ مبارک 7 آسمانوں کے اوپر تک پہنچ سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. تو ظاہر ہے کہ نبی میں بہت بڑا فرق ہے. یہ کہہ تو دیتے ہیں وہاں بھی کہ جی نبی کے بھی 2 ہاتھ اور ہمارے بھی 2 ہاتھ, نعوذ باللہ. نبی علیہ السلام اسپیشی میں انسان ہے, مرتبے میں نہیں. آپ کے ہاتھ کی طرف اور ہمارے ہاتھ کی طرف. بخاری مسلم میں ہے کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب پانی کی قلت ہوئی تو مختلف جگہ سے پانی جمع کر کے بمشکل ایک پیالہ آپ کو پیش کیا گیا. آپ نے اپنی مبارک انگلیاں اس میں داخل کی, اس میں سے صحابہ کرام نے پانی پیا, جانوروں کو پلایا اور اسٹور بھی کر لیا. تو وہ تابعی پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ کتنے تھے؟ انہوں نے کہا ہم 1,00,000 بھی ہوتے نا تو پانی زیادہ تھا, البتہ ہم 1500 تھے جنہوں نے ایک پیالے سے پانی پیا, سارے اونٹوں کو بھی پلایا, اسٹور بھی کر لیا, تب بھی اسی طریقے سے آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری تھے. اسی طریقے سے بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نماز کی حالت میں خشوع و خضوع سے کھڑے ہوا کرو, میں تمہیں اللہ کی قسم اپنی پیٹھ کے پیچھے دیکھ رہا ہوتا ہوں. یعنی جب آپ جماعت کرواتے تھے نا تو آپ کو پیچھے نظر آتا تھا کون کھجلی کر رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے. یہاں آپ کی آنکھ نہیں تھی, ہمیں تو یہ بس ادھر تک مشکل سے 180 ڈگری نظر آتا ہے. نبی علیہ السلام کو انہی 2 آنکھوں سے پیچھے بھی نظر آتا تھا. یہ ہر وقت آپ کے ساتھ معجزہ اٹیچ تھا. اس طریقے سے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ کے پسینے سے خوشبو آتی تھی اور صحابہ کرام آپ کے پسینے کو خوشبو کے طور پر استعمال کرتے تھے. تو اب پسینے میں سے تو بدبو آتی ہے, لیکن نبی علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ آپ کے مبارک پسینے سے خوشبو آتی تھی. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت اسماء بنت ابی بکر نے ایک کالا جبہ, کسروانی طیالسی کالا جبہ نکالا پرشین امپائر کا,
اور کہا کہ یہ وہ جبہ ہے جو نبی الاسلام پہنا کرتے تھے اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں۔ اسی طریقے سے بخاری شریف میں آتا ہے کہ ام سلمہ نے نبی الاسلام کا ایک بال مبارک نکالا اور کہا کہ یہ نبی الاسلام کا وہ بال مبارک ہے، جب ہمارے محلے میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو وہ برتن بھجوا دیتا ہے، میں اسے کھول کے دیتی ہوں، وہ پی لیتا ہے تو شفا ہو جاتی ہے۔ تو نبی الاسلام کی تبرکات کی شفا آپ کی وفات کے بعد بھی اسی طریقے سے جاری ہے۔ لیکن اگر آپ لوگ جعلی بال مبارک بنا کے، جعلی نقش نالین بنا کے لکڑی کے اوپر اور اس طریقے سے زیارت کروا کے اس میں ٹکٹ لگا کے کریں گے تو ہم کہیں گے کہ ہم لوگ پھر نبی کے نام کو بیچ ہی رہے ہیں نا۔ نبی الاسلام کی تو یہ تعلیمات تو نہیں تھی کہ آپ نے یہ کچھ کرنا شروع کر دینا۔ اسی طریقے سے بخاری مسلم میں ہے کہ صحابہ کرام نبی الاسلام کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، اس کو اپنے جسم کے اوپر ملتے تھے۔ بخاری مسلم میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب حلق کروایا تو آپ نے ابو طلحہ کو بال دیے اور کہا کہ صحابہ کرام نے انہیں تقسیم کر دیا۔ اور بخاری میں تو یہاں تک آیا ایک تابعی کہتے ہیں کہ نبی الاسلام کا ایک بال مبارک ہونا میرے پاس دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے محبوب ہے۔ اسی طریقے سے ابو داؤد ترمذی میں آیا، ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے کہ ایک صحابیہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام ہمارے گھر تشریف لائے تو آپ کو پیاس لگی تو آپ نے کہا کہ میں نے پانی پینا ہے، تو ہم نے مشکیزے کی طرف اشارہ کیا، نبی الاسلام اٹھے، مشکیزے کو منہ لگا کے پانی پیا۔ وہ کہتی ہیں کہ جس سے ہی نبی الاسلام لادا ہوئے تو میں نے مشکیزے کا منہ کاٹ کے اپنے پاس تبرکن رکھ لیا کہ اس سے نبی الاسلام کا منہ مبارک لگا۔ تو اس طرح صحابہ کرام نے نبی الاسلام کی چیزیں بھی سنبھالی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ معجزات اتنے ایکسٹرا آرڈنری ہیں کہ جن پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام کی وفات کے بعد کبھی کسی صحابی نے آپ کی قبر کی مٹی نہیں چاٹی جا کے، یہ اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ آج بھی دنیا میں نبی الاسلام موجود ہو، ہم اپنا ہر مسئلہ آپ کے سامنے لے کے جائیں گے۔ بخاری میں نہیں آیا کہ ایک صحابی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، نبی الاسلام نے کہا یہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے وہ کام بھیجا تھا، میں نے قلعے سے چھلانگ لگائی تو یہ ٹوٹ گئی۔ تو انہوں نے اپنی پگڑی بیٹھی تھی، آپ نے میں ٹانگ سیدھی کر ہاتھ پھیرا، وہ کہتے ہیں کہ ایسی ہوگی کہ کبھی ٹوٹی نہیں تھی۔ لیکن آج اگر آپ کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹے گی نا، ہم آپ کو روزہ شریف میں نہیں لے کے جائیں گے، نہ کعبہ شریف لے کے جائیں گے۔ تو دنیا کو اللہ نے اس بات کے ساتھ جوڑا ہے۔ نبی الاسلام جب تک دنیا میں موجود تھے ہم ہر مسئلہ آپ کے سامنے رکھیں۔ بخاری مسلم میں یہاں تک حدیث ہے کہ بارش نہیں ہو رہی تھی، ایک عرابی کھڑا ہوا، یا رسول اللہ ہمارے جانور ہلاک ہو گئے قحط سالی سے، آپ دعا کریں۔ نبی الاسلام نے دعا کی اور ابھی ہاتھ نیچے بھی نہیں آئے تو بارش شروع ہو گئی۔ اگلے جمعے تک بارش ہوتی تھی، اگلے جمعے وہی بندہ کھڑا ہوا کہ یا رسول اللہ دعا کریں کہ ہمارے گھروں میں بارش نہ ہو، صرف زمینوں میں ہو۔ تو نبی الاسلام نے دعا کی، بلکہ آپ نے مبارک انگلی سے یوں بادلوں کو اشارہ کیا، ولادہ ہو گئے۔ تو اس طرح کے کئی معجزات بخاری مسلم میں ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی مجھ سے لینا چاہتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں کہ وہ اس کے بعد کبھی نہیں بھولے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے فوراً اپنی چادر بچھائی تو نبی الاسلام نے یوں کر کے چادر میں ڈالا، انہوں نے سینے سے لگائی اور کہتے ہیں اس سے پہلے میں نے حضور کو شکایت کی تھی کہ میں حدیثیں بھول جاتا ہوں، اس کے بعد میں کبھی کوئی چیز نہیں بھولا۔ تو اس طرح کے ایکسٹراآرڈنری معجزات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ ہمارا بریلوی سے اختلاف یہ ہے کہ وہ قبر رسول سے جا کے یہ چیزیں مانگنا شروع کرتے تھے، یا یہاں بیٹھ کے وہ دعا میں نبی الاسلام کو شریک کرتے ہیں۔ یہ کام نہ کریں، دنیا میں موجود ہو تو بالکل جائیں۔ دیکھیں بدر و احد کے اندر امیر حمزہ تھے، نبی الاسلام نے ان کی ڈیوٹی لگائی۔ خیبر میں وہ شہید ہو چکے تھے، ان کو قبر سے نکال کے ساتھ نہیں لے کے مولا علی کی ڈیوٹی لگائی۔ جو بندہ دنیا سے چلا گیا وہ اللہ کی جنتوں میں آخرت میں زندہ ہے، دنیا سے اب اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ورنہ مجھ سے آپ اینٹی وینم علمی جواب، الزامی جواب پھکی والا لے لیں۔ قرآن میں تو سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں ہے کہ تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے ہر فیصلے میں نبی کو حاکم نہ مان لو۔ تو کیا صحابہ کرام حضور کی وفات کے بعد قبر رسول سے جا کے فیصلے کرواتے تھے، یا حضرت عمر نے حضرت علی کو چیف جسٹس لگایا ہوا تھا؟ سقیفہ بنی ساعدہ میں جو کچھ ہوا، کیا اس کی شکایت حضرت علی نے جا کے قبر رسول پہ کی ہے، یا حضرت ابوبکر نے کہا کہ ٹھیک ہے علی وہاں سے فیصلہ کروا لیتے ہیں؟ ایون حضور کی میت پہ دفنانے میں اختلاف ہوا ہے، ترمذی میں آیا صحابہ میں مشورہ ہو رہا ہے، کسی نے نہیں حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو کہاں دفنا ہے، ابھی تو میت مبارک اندر بھی نہیں گئی تھی، بعد میں تو یہ باتیں کرتے ہیں جا کے اور ہمیں لا کے جعلی روایتیں پیش کرتے ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ سے کہ ایک عرابی حضور کی قبر پہ آئے، اس میں اعمش مدلس ان سے روایت کر رہا ہے۔ ہم بخاری سے کہتے ہیں کہ حضرت عمر کہتے ہیں انا کنا نتوسل الیک بنبینا، 1010 نمبر حدیث ہے بخاری کی، اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے ہم ان کا توسل اختیار کرتے تھے، ان کی دعا کی برکت سے تو بارش نازل فرماتا تھا، اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے ہیں۔ تو نبی الاسلام کا کوئی مرتبہ کام نہیں ہو گیا تھا وفات کے بعد، بلکہ بڑھ گیا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ لیکن حضرت عمر نے عقیدہ دیا کہ صحیح وسیلہ اور توسل یہ ہے کہ جو بندہ دنیا میں موجود ہے آپ نے اس سے دعا کروانی ہے،
نہ کہ آپ نے قبر رسول کی بٹی چاٹنی ہے یا جا کے قبر پہ نبی الاسلام سے مانگنا ہے. مانگنا اللہ ہی سے. ایاک نعبد و ایاک نستعین.